کہ جو نوجوان ہیں چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, یہ نوجوان جو غلط قسم کی تبدیلی ہے اس میں تو سب سے آگے آ جاتے ہیں, لیکن جو پازیٹیو تبدیلی ہے اس میں پیچھے رہتے ہیں. اگر آپ مسلم نوجوانوں میں یہ تحریک چلائیں کہ بھائی تمہیں شادی کرنی ہے اور تمہارے معیار یہ ہونے چاہیے, ذات برادری تمہارا معیار نہیں ہونا چاہیے, تمہیں ایجوکیشن دیکھنی ہے دیکھو, تمہیں خوبصورتی دیکھنی ہے دیکھو, تمہیں مثلا لڑکی کا قد, اس کی صحت وغیرہ یہ دیکھنی ہے دیکھو, لیکن ذات کی بنیاد کے اوپر تم لڑکی کو ریجیکٹ نہ کرو, یہ لڑکی لڑکے کو ذات کی بنیاد پر ریجیکٹ نہ کرے. میں یہ کہتا ہوں آگے بڑھ کر, آئی نو کہ یہ بہت سی مرتبہ لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا, لیکن اگر لڑکے کو اپنے خاندان کے خلاف جا کر, خاندان کا مطالبہ غلط ہے ذات کی بنیاد پر, اور وہ اپنے خاندان کے خلاف جا کر ایک ایسی لڑکی سے نکاح کر رہا ہے کہ جو دیندار ہے لیکن ذات برادری اس کی دوسری ہے, جس کو اس لڑکے کی ذات برادری والے نیچ سمجھتے ہیں, تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک مستحسن عمل ہے, اس لیے کہ وہ اس تبدیلی کے ذریعے, اپنی زندگی میں اس تبدیلی کے ذریعے دوسروں کو ایک پازیٹیو پیغام دے رہا ہے. یہ جس طرح جہیز کے خلاف نوجوان ہی کھڑے ہوں گے تو ہوں گے, بوڑھے نہ کبھی کھڑے ہوں گے اور نہ ہی ان سے یہ توقع کی جائے گی, وہ ایک رسم و رواج کے پابند ہیں. نوجوان اگر یہ کہیں گے کہ نہیں میں نکاح کر رہا ہوں, میں ہرگز اور ہرگز اپنی ہونے والی بیوی سے, گھر والوں سے جہیز قبول نہیں کروں گا, وہ جب اس طریقے کا عزم مصمم کر لیں گے اور ایک بڑی تعداد میں نوجوان نکل کر آئیں گے تو جہیز سے بھی چھٹکارا مل سکتا ہے اور ذات پات کے اس نظام سے بھی چھٹکارا مل سکتا ہے. اچھا اگلے صاحب ہیں, اچھا بیک سٹیج خالی کر دیجیے سچن بھائی. یہ کیا ہے, آرون یا ایرن, آئی ڈونٹ نو کیسے پروناؤنس کرنا ہے اس کو. جی ہیلو جی بھائی. ہیلو جی بھائی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے پروناؤنس کرتے ہیں اپنا نام, یہ ہارون ہے کیا یا ایرن ہے کیا؟ یہ نو یہ مفتی صاحب یہ رانگ نیم ہے, وہ میں نے آئیڈینٹی کے لیے. اچھا اچھا, آپ مسلمان ہیں؟ جی 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 اچھا جی فرمائیے. مفتی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ میں آپ کی ٹیم کا, کہ آپ کی وجہ سے میں کافی زیادہ جو یہ ایکس مسلمس کے یہ جو الٹی سیدھی باتیں تھیں ان سے بچا. اور سیکنڈ پوائنٹ مفتی صاحب میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے کاسٹ کے حوالے سے آج بات کری ہے, تو یہاں ایز آئی ایم فرام انڈیا, تو یہاں یہ بات صحیح ہے کہ کافی زیادہ مطلب جیسے ہم کہیں جہلیت ہے ہمارے یہاں, اسے لے کے پورے معاشرے میں کافی حد تک ہے, اسپیشلی ان دا ناردرن ریجنس, اتر پردیش بہار میں یہ کافی زیادہ ہے. تو اسے کس طریقے سے امپروو کرے اس بارے میں آپ سے تھوڑی وضاحت چاہتا ہوں. اچھا رہی بات یہ کاسٹ سسٹم کو کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے جو مسلمانوں میں خصوصاً نارتھ انڈیا میں ہے, عاصم بھائی اس تعلق سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی سر, یہ بہت سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ ہم اس کا ڈینائی کہ ذات پات یا کاسٹ کے بنیاد پہ جو ہے چیزیں غلط نہیں ہو رہی ہیں. کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم کرسائز کرتے ہیں, کہ جیسے میں نے ویڈیو ہی بنائی تو اس پہ لوگوں کو یہ لگنے لگا, کچھ لوگ آگے کمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ ڈینائی کر رہے ہیں آپ, کہ ایسا ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے کہ ذات کی بنیاد پہ تفریق نہیں ہے یا کچھ غلط نہیں ہو رہا ہے, لیکن اصل مسئلہ ہے کہ آپ اس کا حل کہاں سے ڈھونڈتے ہیں. آپ یا تو لبرل فریم ورک سے اس کا حل ڈھونڈیں گے یا پھر آپ اسلامی نقطہ نظر سے اس کا حل ڈھونڈیں گے. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لبرل فریم ورک کو چھوڑیں. اگر آپ نے اس کی بنیادوں پہ مسئلے کو حل کرنے گئے تو آپ ایک مسئلے کو حل کر کے 4 مسئلہ اپنے یہاں پیدا کریں گے. ایک منٹ پلیز, میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. میں لبرل فریم آف ورک سے بالکل نہیں دیکھتا, میں پیور اسلامک فریم آف نہیں ان ورک کو سے ہی بات وہ کرتا ٹھیک ہے, آپ ان کو بات مکمل کر لینے دیں, وہ ایک عام بات کر رہے ہیں. جی میں مطلب جنرلی یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں ہر چیز کا حل عام طور پہ جو ہے وہ لبرل نقطہ نظر سے یہ اب دیکھا جاتا ہے, طور سے غیر محسوس طریقے سے بھی ہم دیکھ کر رہے ہیں. تو اسلام مطلب ایک تو کھلی ہوئی بات ہے کہ اسلام نسل کی بنیاد پہ, ذات پات کی بنیاد پہ فخر نہیں مانتا, تو اس کو ہمیں بار بار ریٹ کرنا پڑے گا اور دکھانا بھی پڑے گا ہمیں. مطلب ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں بھی اس چیز کو کر کے دکھانا ہوگا کہ اسلام جو ہے وہ کسی طرح کی تفریق ذات پات کی بنیاد پہ نہیں کرتا. مثلا مان لیں کہ اگر کہیں خدا نہ خواستہ اس طرح کی تقسیم ہے محلے کی اور سامنے والا جو ہے وہ دوسرے محلے والوں کو غلط سمجھتا ہے ذات کی بنیاد پہ, یا مثال کے طور پہ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ, یہ مسلمانوں میں بہت کم ہے, سب کے ساتھ کھانا پینا ہے, لیکن ایک جو چھوٹی چھوٹی چیزیں, ایک ہے کہ کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ بھی ہم تفریحاً بھی جو ہے وہ اس طرح کا مذاق کر لیتے ہیں, یا کہہ لیں کہ جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک تانا نکلتا ہے ذات والا, تو یہ سب عادتیں ہمیں چھوڑنی ہوگی. ٹھیک ہے یہ چیزیں بہت زیادہ ہرٹ نہیں کرتی ہے لیکن ہرٹ کرتی ہیں کہ سامنے میں تو نہیں ہمارے دوست, لیکن ان کو ہرٹ کر رہی ہوتی ہے اندر سے, ہمیں پتہ ہے. تو ہمیں اس طرح کے جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں, ہمارے یہاں کچھ چھوا چھوت نہیں ہے, بس ہم تفریحاً یہ سب کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں اس سے نکلنا. لیکن جی
go ahead, آپ مکمل کر لیں. دوسری چیز جو اسلامی نقطۂ نظر سے اہم یہ ہے کہ وہ سرے سے جو ہے وہ اس آئیڈینٹی کو ہی مٹانے کے بل پہ نہیں ہے. ہمیں اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ ہم یعنی کہ اس چکر میں اتنے آگے نہ بڑھ جائیں کہ ہم کہیں کہ بھائی یہ سب چیزیں یعنی کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, کوئی وجود ہی نہیں ہونا چاہیے, سرے سے اس کے وجود کا انکار کر دیں ہم, تو یہ بھی درست نہیں ہے. تو اس دونوں چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا. جی, ایک چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیں تبدیلی جو ہے وہ پرانوں سے نہیں آتی. پرانے اپنا کام کر کے چلے گئے, انہوں نے اپنی زندگی میں جو تبدیلی لانی تھی وہ لے آئے, اور پھر بہت سی مرتبہ لوگ جب پختہ عمر کے ہو جاتے ہیں تو وہ روایتوں کو اور رسم و رواج کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں, اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. یہ ہر جگہ ہوتا ہے, ہر معاشرے میں ہے. تبدیلی اگر آتی ہے تو وہ نوجوانوں کے ذریعے آتی ہے. اچھا, اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں, چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, یہ نوجوان جو غلط قسم کی تبدیلی ہے اس میں تو سب سے آگے آ جاتے ہیں, لیکن جو پازیٹیو تبدیلی ہے اس میں پیچھے رہتے ہیں. اگر آپ مسلم نوجوانوں میں یہ تحریک چلائیں کہ بھائی تمہیں شادی کرنی ہے اور تمہارے معیار یہ ہونے چاہیے, ذات برادری تمہارا معیار نہیں ہونا چاہیے, تمہیں ایجوکیشن دیکھنی ہے دیکھو, تمہیں خوبصورتی دیکھنی ہے دیکھو, تمہیں مثلا لڑکی کا قد, اس کی صحت وغیرہ یہ دیکھنی ہے دیکھو, لیکن ذات کی بنیاد کے اوپر تم لڑکی کو ریجیکٹ نہ کرو, یہ لڑکی لڑکے کو ذات کی بنیاد پر ریجیکٹ نہ کرے. میں یہ کہتا ہوں آگے بڑھ کر, آئی نو کہ یہ بہت سی مرتبہ لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا, لیکن اگر لڑکے کو اپنے خاندان کے خلاف جا کر, خاندان کا مطالبہ غلط ہے ذات کی بنیاد پر, اور وہ اپنے خاندان کے خلاف جا کر ایک ایسی لڑکی سے نکاح کر رہا ہے کہ جو دیندار ہے لیکن ذات برادری اس کی دوسری ہے, جس کو اس لڑکے کی ذات برادری والے نیچ سمجھتے ہیں, تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک مستحسن عمل ہے, اس لیے کہ وہ اس تبدیلی کے ذریعے, اپنی زندگی میں اس تبدیلی کے ذریعے دوسروں کو ایک پازیٹیو پیغام دے رہا ہے. یہ جس طرح جہیز کے خلاف نوجوان ہی کھڑے ہوں گے تو ہوں گے, بوڑھے نہ کبھی کھڑے ہوں گے اور نہ ہی ان سے یہ توقع کی جائے گی, وہ ایک رسم و رواج کے پابند ہیں. نوجوان اگر یہ کہیں گے کہ نہیں میں نکاح کر رہا ہوں, میں ہرگز اور ہرگز اپنی ہونے والی بیوی سے, گھر والوں سے جہیز قبول نہیں کروں گا, وہ جب اس طریقے کا عزم مصمم کر لیں گے اور ایک بڑی تعداد میں نوجوان نکل کر آئیں گے تو جہیز سے بھی چھٹکارا مل سکتا ہے اور ذات پات کے اس نظام سے بھی چھٹکارا مل سکتا ہے. مفتی صاحب, اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جی, وہ یہ کہ ہمیں میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو آج یوتھ کو دیکھ رہے ہیں, ابھی ہم نے بول دیا کہ چلو آپ دین کو معیار رکھو ایک شادی کے لیے, لیکن کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں یوتھ میں کہ وہ جب دوست بناتے ہیں وہ وہاں پہ دین کا جو ہے وہ اس کو رکھتے ہیں کنڈیشن پہ کہ نہیں کون بندہ کتنا دیندار ہے کہ نہیں. جب تک ہم پوری لائف میں یہ چینج نہیں لائیں گے کہ اپنے ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ کو آپ کو جج کرنا ہے اس معیار پہ, دین کے معیار پہ, تو ایک ہی چیز پہ بار بار کہنا مجھے نہیں لگتا وہ تب تک اتنا افیکٹو ہوگا جب تک ہم اوور آل چینج نہیں لاتے. تو یہ چیز لانے کی بڑی امپورٹنس ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے جناب, شکریہ بہت بہت. جی شکریہ.